اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الہ الاولین والآخرین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ الامین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وعلی کل من دعا بدعوتہ واستنى بسنتہ واہتدى بہدیہ الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا نبینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، آج کا ہمارا یہ جمع ہونا اپنے دل کی اصلاح کی غرض سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرمائیں کہ دل کسی کام کا بن جائے۔ ہم اپنے ظاہر کو بنانے کی بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، مکان اچھا ہو، تعمیر اچھی ہو اور گھر کا نظام اچھا ہو۔ یہ ساری فکریں اگر دل کے لیے پیدا ہو جائے کہ ہمارا دل اچھا بن جائے، دل کسی کام کا بن جائے، تو انشاءاللہ یہ فکر بڑی اچھی کہلائے گی، اور اس میں اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ دل کسی کام کا بن جائے گا، اور دل کسی کام کا بن جائے گا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اس دل میں ایک اللہ کی محبت اتر جائے، ایک اللہ کا دھیان ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ آپ اپنی محبت ہمیں نصیب فرما دیجئے، آپ کا اتارا ہوا مذہب ہمیں پسند آ جائے، وہ طریقہ ہمیں پسند آ جائے، ایسی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اس دین پر چلنے کے لیے جس کو آپ نے آئیڈیل بنا کر بھیجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبت ہمیں دل میں اتر جائے اور ان کے طریقوں پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ اللہ اگر نصیب فرما دیں تو انشاءاللہ ہم خوش قسمت بن جائیں گے۔ تین باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس وقت ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ شان ہو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے۔ نمبر دو، اس اللہ نے جو قانون اتارا ہے جسے اسلام کہتے ہیں، اس قانون پر ہم چلنے والے بن جائیں۔ اور نمبر تین، اس قانون پر چلنے کا طریقہ بتلانے کے لیے جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ربط پیدا ہو جائے، ان کی سنتوں پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ تین باتیں اس وقت آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے۔ پہلی بات، اللہ ہمیں مل جائے، اللہ ہمیں مل جائے۔ خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی ہے، میں صبح نور کے تڑکے میں جب اٹھا سو کر، میں صبح نور کے تڑکے میں جب اٹھا سو کر تیری رحمت کے دروازے کھلے پائے۔ یعنی صبح جب آدمی 4 بجے بیدار ہوتا ہے، تہجد میں بیدار ہوتا ہے، دنیا بند ہے، سارے مکان بند ہے، سارے دروازے بند ہیں، سارے دفاتر بند ہیں، سب کچھ دنیا میں بند ہے، اس وقت ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا دروازہ۔
میں صبح نور کے تڑکے میں جب اٹھا سو کر تیری رحمت کے دروازے کھلے پائے۔ اب جب ہم اللہ کے دربار میں آ گئے، صبح کا وقت ہے، حق تعالی شانہ کا دروازہ کھلا ہے، تو اب اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ خواجہ مجذوب نے اس کو آگے سکھایا ہے کہ اس اللہ سے ہم کیا مانگیں؟ دکان مانگیں، مکان مانگیں، بیوی مانگیں، بچے مانگیں، یا دنیا کی چیزیں مانگیں، یا کیا مانگیں؟ تو خواجہ مجذوب فرماتے ہیں کہ آقائے گدا پرور حاضر ہوں تیرے در پر، آقائے گدا پرور حاضر ہوں تیرے در پر، میں اور تو تجھ سے کیا مانگوں، بس تو ہی مل جائے۔ اے اللہ آپ ہمیں مل جائیے، آپ ہمیں مل گئے۔ جب اللہ مل گئے تو ساری دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ اگر مل گئے تو پھر سارا نظام ہمارا ہوگا۔ آج اگر ہمیں پریشانی ہے تو وہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے کمزور کر لیا ہے، ہم دور ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں اور ہم دور جا رہے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ بتائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تو ہمیں اپنی طرف بلانا چاہ رہے ہیں، ہم ہیں کہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ارادہ کرو کہ ہم اللہ سے کہیں گے، اے اللہ آپ اپنا قرب ہمیں نصیب فرما دیجئے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، اپنے راستے پر چلا دیجئے، صراط مستقیم عطا فرما دیجئے، ہدایت کے راستے پر چلا دیجئے۔ میں نے پچھلی مجلسوں میں ایک بات کہی تھی کہ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بہت بگڑا ہوا ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ میں دین پر آنا چاہتا ہوں لیکن حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو وہ روزانہ اللہ سے یہ درخواست کرے کہ اللہ حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، میں دین پر چلنا چاہ رہا ہوں لیکن نہیں چل پاتا ہوں، میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں نہیں پڑھ پاتا ہوں، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں نہیں پڑھ پاتا ہوں، میں پکا مسلمان بننا چاہ رہا ہوں نہیں بن پا رہا ہوں، میرے دل میں ایمان و اسلام اتر جائے، میں اتارنا چاہ رہا ہوں لیکن نہیں اتار پا رہا ہوں۔ اے اللہ آپ ہدایت عطا فرما دیجئے، آپ ہدایت عطا فرما دیجئے۔ یہ 40 دن تک اگر کوئی یہ دعا روزانہ کرتا رہے کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دیجئے، حضرت فرماتے ہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ اسے یقیناً ہدایت عطا فرما دیں گے۔ اب یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے، ذکر فرماتے ہیں حضرت کہ ان کا ایک دوست تھا جس کا نام عبداللطیف، وہ جرمن چلا گیا اور جرمن میں بود و باش اختیار کر لی، وہاں رہنے لگا، اور رہتے رہتے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا جس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں تھا، وہ عیسائی لڑکی تھی، اور بات بڑھتی گئی، نکاح تک بات آ گئی، شادی تک بات آ گئی، دونوں نے شادی کے رشتے میں اپنے آپ کو باندھ لیا، اور باندھنے کے بعد جب وقت گزرتا گیا اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، اور وہ جب بچہ کچھ پروان چڑھنے لگا، ایک مرتبہ وہ عبداللطیف اپنے گھر میں آیا اور دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی میرے بچے کو عیسائیت کی تعلیم دے رہی ہے، دل مچل اٹھا، اندر کا مسلمان بیدار ہو گیا، اور بیوی کے ساتھ بات چیت کرنے لگا کہ یہ تو نہیں کر سکتی کہ اسے عیسائیت کی تعلیم دے، میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ عیسائی بنے، میں چاہتا ہوں وہ میری طرح مسلمان بنے۔ اور دونوں میں بات چیت ہوئی، وہ اور بحث تیز ہونے لگی۔ بیوی پڑھی لکھی تھی، یہ بیچارہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، بیوی اپنی بحث میں غالب آ گئی۔ اس آدمی نے مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو خط لکھا، اور اس خط میں یہ اطلاع کی کہ میں اس مسئلے میں پھنس گیا ہوں، اب کیا کیا جائے، کون سا راستہ اختیار کیا جائے کہ میں اپنی بیوی کو اسلام کی طرف راغب کر سکوں، میں اسے اسلام سمجھا سکوں، میں اسے اسلام کی دعوت دے سکوں، میں اسے اسلام کی شکل اچھی طرح پیش کر سکوں۔ تو مولانا نے جواب لکھا کہ اولاً تو اس کے ساتھ بحث کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ تم زیادہ علم نہیں رکھتے ہیں، وہ زیادہ پڑھی لکھی ہے، تمہاری بحث کرنے میں اور حجت پیش کرنے میں کوئی کام ہوگا نہیں، حجت بازی پہلے تو بند کر دیجئے، اور ساتھ میں 2 کام کے لیے اسے راضی کر لیجئے۔
ایک کام تو یہ کہ میں اس خط کے ساتھ، مولانا فرماتے ہیں میں اس خط کے ساتھ ایک کتاب بھیج رہا ہوں جس کتاب کا نام ہے عیسائیت کیا ہے، اور اس کا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا تھا۔ حضرت نے وہ کتاب انگریزی میں بھیجی، فرمایا آپ کی بیوی کو 2 کام کے لیے راضی کر لیجئے، ایک کام تو یہ کہ وہ میری اس کتاب کو پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے، اور دوسرا کام یہ کہ آپ اپنی بیوی کو اس بات پر راضی کر لیجئے کہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے ایک مرتبہ وہ اپنے اللہ سے یہ کہے، عیسائی ہے، اللہ کو تو مانتی ہی ہے، آخری نبی کو نہیں مان رہی ہے، اسے یہ راضی کر لیجئے اس بات پر کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ اللہ میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ دین کون سا سچا ہے اور کون سے دین پر مجھے چلنا چاہیے، کس شریعت پر مجھے چلنا چاہیے۔ اے اللہ میں سچے دین کو اختیار کرنا چاہتی ہوں لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں، آپ صحیح راستے پر مجھے چلا دیجئے، صحیح مسلک پر مجھے چلا دیجئے۔ یہ 2 کام کے لیے بیوی کو تیار کر لیجئے۔ اس آدمی نے دوبارہ خط لکھا مولانا کو، جس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت میں نے اپنی بیوی کو دونوں کام کے لیے تیار کر لیا اور وہ راضی ہے، وہ آپ کی کتاب بھی پڑھے گی اور ساتھ میں روزانہ رات میں 2 منٹ کے لیے اللہ سے یہ درخواست کرے گی کہ اللہ صحیح مذہب عطا فرما دیجئے، صحیح طریقہ بتا دیجئے۔ یہ وقت ہوتا رہا اور وہ روزانہ دن میں وہ کتاب پڑھتی، رات میں دعا کرتی۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ مولانا تقی عثمانی کے نام وہ آدمی تیسرا خط لکھ رہا ہے، اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ مولانا غضب ہو گیا، غضب کا معاملہ میرے ساتھ ہو گیا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ کار میں سفر کر رہا تھا، ایک اسکول سے میں واپس آ رہا تھا، اور اچانک راستے میں اس نے بہت زور سے رونا شروع کر دیا، اور روتے روتے گاڑی چلانا مشکل ہو گیا۔ میں آرام سے اطمینان کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے گاڑی کو کنارے پر لے گیا، اور میں پوچھنے لگا کہ بتا تو صحیح تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، تو کیوں رو رہی ہے، آخر اس رونے میں کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہو گئی ہے تجھے، کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی ٹینشن آ گیا ہے؟ وہ بیوی کہہ رہی ہے کوئی ٹینشن نہیں، جلدی کرو مجھے آخری نبی کا کلمہ پڑھا دیجئے، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ 40 دن کے اندر کی بات ہے۔ وہ عورت روزانہ جبکہ عیسائی تھی وہ دعا کرتی تھی، اے اللہ مجھے صحیح ہدایت عطا فرما دیجئے، اور اس دعا پر وہ تیار ہو گئی۔ 40 دن کے اندر اللہ نے اسے ہدایت عطا فرما دی، اور اس ہدایت کے نتیجے میں اب وہ مسلمان ہیں اور اسلامی گھرانے میں ہیں، اور اچھا اسلام اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اچھا عمل کر رہی ہے، اپنی اولاد کو بھی اسلام کی تعلیم دے رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی جب دل سے اللہ سے مانگتا ہے، اے اللہ سیدھے راستے پر مجھے چلا دیجئے، یہ جلسے کیوں ہو رہے ہیں، یہ اجتماعات کیوں ہو رہے ہیں، یہ کیوں لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے؟ اس کا پہلا منشا یہی ہے، بنیادی منشا یہی ہے، اس کی اساس و بنیاد یہی ہے کہ لوگوں کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے۔ اسی لیے یہ ساری محنتیں ہیں، اسی لیے یہ ساری تگ و دو ہے کہ لوگ جمع ہو جائیں اور ایک اللہ کی طرف آ جائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آگ کی ایک ذرا سی چنگاری کتنی ہی راکھ میں دبی ہو، راکھ کو ہٹا دو، وہ چنگاری روشن ہو جائے گی اور وہ اپنا کام کرے گی، وہ جلانے کا کام کرے گی، وہ حرارت پہنچانے کا کام کرے گی، گرمی پہنچانے کا کام کرے گی۔ ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور اللہ سے عشق ہے، اللہ سے محبت ہے، اور اسی محبت کی دلیل ہے کہ یہ مسلمان آج اللہ کی بات سننے کے لیے اور رسول اللہ کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کی محبت نہ ہوتی تو مسجد میں لوگ جمع نہ ہوتے۔ محبت ضرور ہے، ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا احترام ہے، ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، لیکن اس کی حرارت میں کمی آ گئی ہے، اس کے اوپر گناہوں کی راکھ چھا گئی ہے۔ اس راکھ کو ہٹانے کی ضرورت ہے، اس دھول کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ جب یہ دھول ہٹ جائے گی تو وہ چنگاری روشن ہو جائے گی،
وہ اپنا نور پہنچائے گی، وہ اپنی روشنی پہنچائے گی، وہ اپنی حرارت پہنچائے گی، وہ بتلائے گی، وہ اپنے چہرے میں، وہ ہمارے چہرے میں بتلائے گی کہ یہ مسلمان کا چہرہ ہے۔ وہ ہمارے پیروں کو چلتا ہوا جب لوگ دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ کسی مسلمان کے قدم ہیں جو مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری زبان سے اسی چنگاری کی روشنی میں وہ باتیں نکلے گی کہ لوگ ان باتوں کو سمجھ کر اور سن کر یہ کہیں گے یہ کوئی مسلمان بول رہا ہے۔ وہ چنگاری کو باہر لانے کی ضرورت ہے، اسے روشن کرنے کی ضرورت۔ عشق اللہ کا، اللہ کی محبت کتنا ہی چھپا ہوا ہو، کتنا ہی دبا ہوا ہو، کہیں نہ کہیں وہ رنگ لا کر رہے گا، وہ چھپا ہوا نہیں رہے گا۔ تین چیزیں کبھی چھپی نہیں رہتی ہے، نمبر 1 عشق، نمبر 2 مشک، اور نمبر 3 کھانسی خشک۔ خشک کھانسی جب ہوتی ہے نا، آدمی کتنا ہی چھپا کے بیٹھے کہیں نہ کہیں وہ کھانسے گا۔ مشک کو کتنے ہی کپڑوں میں چھپا دو وہ اپنی خوشبو بتا دے گا۔ عشق اگر ہو جائے کسی سے محبت تو ایک لمحہ کوئی آدمی رہ نہیں پاتا۔ اللہ کی محبت جس دل میں اتر آئے اس کو قرار نہیں آئے گا، اس کو سکون نہیں ملے گا، اللہ کا ذکر کیے بغیر اسے چین نہیں پڑے گا۔ عشق خداوندی ہر دل میں ہے، ہر آدمی کے دل میں ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کو اجاگر کیا جائے، اس کو باہر لایا جائے۔ میرے بھائیوں، کوئی کتنا ہی گنہگار ہے، کوئی کتنا ہی مجرم ہو، کوئی کتنا ہی آوارہ ہو، لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، کہیں نہ کہیں وہ ظاہر ہو جائے گی۔ امریکہ میں ایک دفتر میں ایک عورت، ایک نوجوان لڑکی کام کر رہی ہے اور وہ عیسائی ہے، اور اس کے بغل میں ایک نوجوان لڑکا کام کر رہا ہے اور وہ مسلمان ہے۔ لڑکی عیسائی ہے، لڑکا مسلمان ہے، دونوں میں بات چیت ہونے لگی، محبت ہونے لگی اور ایک دوسرے سے مربوط ہو گئے، شادی کی بات ہونے لگی۔ اس لڑکی کے باپ نے کہا ہم اپنی لڑکی آپ کے ساتھ شادی تو کروا دیتے ہیں لیکن شرائط رہیں گے اس کے لیے۔ ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائیت اختیار کرنی پڑے گی۔ وہ لڑکا تیار ہو گیا کہ میں عیسائی بننے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری شرط یہ، آپ اپنے ملک دوبارہ نہیں جا سکو گے، یہیں کا ہو کر رہنا پڑے گا۔ اور تیسری شرط، ہم جو کہیں گے اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ ان شرائط کے مطابق شادی ہو گئی۔ مسلمان کھڑے ہوئے، علماء کھڑے ہوئے اور اس جوان کے پاس جانے لگے، سمجھانے لگے کہ تو نے یہ کیا کام کیا، تو اسلام سے ہٹ گیا، تو مسلمان ہونے سے ہٹ گیا، تو نے اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا، تو نے اللہ کی باتوں کو چھوڑ دیا۔ بہت سمجھایا اور اتنا سمجھایا کہ جب وہ کسی عالم کو دیکھتا تھا تو اپنا راستہ بدل لیتا تھا، کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لوگوں نے پھر آہستہ آہستہ اس کو سمجھانا بند کر دیا، مایوس ہو گئے۔ لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ اب یہ سیدھے راستے پر نہیں آنے والا ہے، اب یہ صحیح راستے پر نہیں آنے والا ہے، اس کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اب وہ اپنے کام میں لگ گیا، اپنی دنیا میں لگ گیا، کسی سے ملتا نہیں تھا اور کوئی اس سے نہیں ملتا تھا، کوئی مسلمان اس کے پاس نہیں جاتا تھا، یہ کسی مسلمان سے نہیں ملتا تھا۔ ایک دن اچانک ایک مسجد کے امام جو اس آدمی کو پہچانتے تھے، جب انہوں نے فجر کی نماز سے پہلے، بلکہ فجر کی اذان سے پہلے تہجد کے وقت میں امام صاحب نے مسجد کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ مسجد میں کوئی آدمی مجھ سے پہلے آ گیا ہے اور وہ اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، رو رہا ہے، تہجد میں اللہ سے بھیک مانگ رہا ہے، اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے۔ بہت دھیان سے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ تو وہی جوان ہے جو پچھلے کئی سالوں سے عیسائی بن گیا ہے۔ آج پتہ نہیں اسے مسجد کا راستہ کس نے بتلا دیا۔ خیر وقت گزرتا گیا، فجر کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی۔ نماز کے بعد امام صاحب اس کے پاس پہنچے اور امام صاحب نے پوچھا خیریت سے ہو؟ بہت سالوں کے بعد نظر آئے، اتنے دنوں کہاں گئے تھے اور اب یہاں مسجد میں کیسے آنا ہوا؟ اس نوجوان نے اپنی کارگزاری سنائی کہ اصل بات یہ ہے کہ میں عیسائی ضرور بن گیا تھا اور عیسائی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے میں اس کا ہو گیا تھا، لیکن میری ایک عادت تھی، میں جب بھی گھر میں قدم رکھتا تھا ایک طاقچے میں قرآن کریم رکھا ہوا تھا، میری نظر اس پر پڑتی تھی، میں روزانہ اپنے دل کو یہ کہتا تھا یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کی کتاب ہے، اس میں
میں اللہ کے فرامین لکھے ہوئے ہیں۔ ایک دن یعنی کل، وہ آدمی اپنے ایک دن پہلے کی بات سنا رہا ہے کہ کل میں اپنے گھر میں داخل ہوا، میری روزانہ کی عادت کے مطابق اس تاقچے پر نظر پڑی، دیکھتا ہوں کہ وہاں قرآن موجود نہیں۔ میں نے میری بیوی کو آواز دی کہ یہاں قرآن تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ اس نے یہ جواب دیا کہ میں نے گھر کی صفائی کی اور اس صفائی میں جتنی غیر ضروری چیزیں تھیں، یعنی جن چیزوں کا کام نہیں تھا، ان سب کو میں نے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا۔ تو وہ کہتا ہے میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا قرآن بھی تو نے پھینک دیا؟ قرآن بھی تو نے پھینک دیا؟ وہ کتاب جو یہاں تھی وہ بھی پھینک دیا؟ کہا وہ بھی میں نے پھینک دیا۔ یہ آدمی دوڑتے ہوئے جاتا ہے۔ یہ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ عشق ذرا سا بھی ہو، محبت ذرا سی بھی ہو، وہ کہیں نہ کہیں اپنی روشنی ظاہر کر دے گی، وہ کہیں نہ کہیں کھل کر سامنے آ جائے گا۔ تو وہ آدمی نوجوان بے چین کہ اچھا میرے اللہ کا کلام پھینک دیا گیا، دوڑتے ہوئے وہ کچرے کے ڈبے کے پاس پہنچا، ساری چیزیں ہٹاتا ہے، قرآن نکالتا ہے، اسے بوسہ دیتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، دوبارہ گھر میں لا کر رکھتا ہے۔ وہ جوان یہ کہتا ہے اس عالم سے کہ میری بیوی نے یہ کہا کہ یہ عربی کتاب ہے اور اس کا مطلب یہ نکلا کہ تیرا عربیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ یا تو یہ کتاب گھر میں رہے گی یا میں گھر میں رہوں گی، یا تجھے میں پسند ہوں تو کتاب کو پھینک دے، کتاب پسند ہے تو مجھے گھر سے نکال دے۔ وہ جوان یہ کہتا ہے اس عالم کے سامنے، امام صاحب کے سامنے کہ میں نے میری بیوی کو یہ کہہ دیا میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کے کلام کو نہیں چھوڑ سکتا، اور اب میں حاضر ہو چکا ہوں آپ کے دربار میں دوبارہ کلمہ پڑھ چکا، میں مسلمان ہو گیا اور اب میں مسلمان ہو کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ کسی کے دل میں اللہ کے ساتھ محبت کی ایک ذرہ برابر بھی کوئی حصہ موجود ہوگا، وہ محبت کہیں نہ کہیں رنگ لائے گی، کبھی نہ کبھی رنگ لائے گی۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ اپنی خاص محبت ہمیں نصیب فرما، اپنا تعلق ہمیں نصیب فرما، اپنی ولایت ہمیں نصیب فرما، اپنا قرب ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ یہ مانگنے کی ضرورت۔ پہلی بات اللہ سے رشتہ جوڑ دیجئے۔ دوسری بات اس اللہ نے ہمارے لیے قانون اتارا ہے جسے اسلام کہتے ہیں۔ یہ اسلام کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ دستور آسمان سے اترا ہے، یہ قانون آسمان سے اترا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، پسندیدہ مذہب اللہ کے یہاں اسلام ہے۔ یہ اللہ کا اتارا ہوا قانون، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نہیں، اللہ نے بنایا ہے، حضور پر اتارا ہے، حضور کو یہ قوانین بتلائے ہیں۔ اور پھر میرے بندے، اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں میرے بندے اس قانون پر کیسے چلیں گے، تو اس پر چل کر بتلانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا۔ ہمیں اس اسلام کے ساتھ وابستہ رہنا ہے۔ کب تک؟ مسجد میں ہو تب تک، یا مسجد سے باہر نکلیں تب بھی ہم ہر حال میں مسلمان ہوں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ چند دنوں اسلام کے ساتھ رہو، قرآن نے یہ نہیں کہا ہے 2-4 دن مسلمان رہو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت تک مسلمان باقی رہنا ہے۔ ہمارا اسلام ہمارے ساتھ رہے، موت تک ہم مسلمان رہیں، ایمان موت تک رہے، ایمان کی حالت میں ہمارا انتقال ہو، خاتمہ بالخیر نصیب ہو، کلمہ طیبہ ہماری زبان پر جاری ہو اور ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ موت تک یہ اسلام سے وابستہ رہنا ہے۔ ہم لوگ آدھے ادھر آدھے ادھر ہو چکے ہیں۔ مسجد میں ہم مسلمان، باہر نکلنے کے بعد ہماری ٹوپی غائب، باہر نکلنے کے بعد ہمارے کپڑوں کی حیت بدل جاتی ہے۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے نوجوان ایسی پٹلون پہن کر مسجد میں آتے ہیں کہ جس کو چھپانے کے لیے رومال باندھنا پڑتا ہے کہ اس میں نماز نہیں ہو پائے گی۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان صرف مسجد میں بتلائیں گے کہ یہاں آ کے ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور باہر نکل کر کیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مسلمان باقی رہیں۔ ہم اپنی بیوی کے پاس ہوں، اپنے بچوں کے پاس ہو، اپنے بھائیوں کے پاس ہو، اپنی بہنوں کے پاس ہو، اپنی ماں کے پاس ہو، یا دنیا کے کسی چپے میں ہو، ہر حال میں ہم مسلمان ہونے چاہیے۔ صرف مسجد کی حد تک نہیں۔ دو رخے لوگ قابل قبول نہیں ہیں۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آرام کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے،
اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کچھ حالات ظاہر کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پتھروں کے پاس بلوا دیتے ہیں. سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے سو رہے ہیں اور یہاں درخت آپ کو آواز دے رہا ہے. اللہ قادر ہے بلوانے پر. درخت نے آواز دی, اے سری سقطی, یا سری سقطی کن مثلی, اے سری سقطی میرے جیسے ہو جاؤ. تو سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تیرے جیسے ہونے کا کیا مطلب؟ کہا میرے جیسے ہو جاؤ کا مطلب یہ کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں, میں اسے پھل دیتا ہوں. میں پتھر کا جواب پتھر سے نہیں, پتھر کے بدلے میں پھل دیتا ہوں. تو میں بھی لوگ کیچڑ اچھالیں گے, اچھائی کے ساتھ جواب دینا. سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو بہت اچھا ہے کہ تو پتھر کے بدلے میں پھل دیتا ہے, لیکن کیا بات ہے کہ تیری عادت اتنی اچھی ہے کہ تو پتھر مارنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے, لیکن لوگ تجھے آگ میں جلاتے ہیں, تجھے یہ آگ کا عذاب کیوں دیا جاتا ہے؟ تو درخت نے وہی جواب دیا جو جواب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کہا سر سقطی میری عادت تو بہت اچھی ہے, لیکن ایک عادت خراب ہے. وہ خراب عادت یہ ہے کہ جدھر کی ہوا ہو ادھر میں مڑ جاتا ہوں, جدھر کی ہوا ہو ادھر کا رخ اختیار کر لیتا ہوں. استقامت میرے اندر نہیں ہے, جماؤ میرے اندر نہیں ہے, ایک جگہ کا ہو کر نہیں رہتا, اپنا رخ بدلتا رہتا ہوں. کبھی ادھر رخ کر لیتا ہوں, کبھی ادھر رخ کر لیتا ہوں. معلوم ہوا رخ کے بدلنے کی وجہ سے اسے آگ میں جلایا جاتا ہے. اے مسلمانوں, ہم بھی اگر رخ بدلتے رہیں گے کہ کبھی مسجد میں ہم مسلمان اور باہر نکل کر غیروں کا طریقہ اختیار کرتے رہیں گے, کہیں یہود کا طریقہ اختیار کریں گے, کہیں ہنود کا طریقہ اختیار کہیں گے اور کئی نصارہ کا طریقہ اختیار کریں گے, تو جیسے دنیا میں درخت کو آگ میں جلایا جاتا ہے, ان طریقوں کی وجہ سے اللہ نہ کرے جہنم کی آگ میں ہمیں جلنا پڑے. اس لیے مستحکم ہو کر رہنا ہے اسلام پر. دو باتیں, اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے پہلی بات. دوسری بات, اللہ نے جو قانون اتارا ہے اسلام, اس قانون پر ہمیں چلنا ہے. اپنی شادیوں میں بھی اور موت و میت میں جو احوال پیش آتے ہیں اس میں بھی اسلام کے مطابق چلنا ہے, اور شادیوں میں بھی اسلام کے مطابق, خوشی میں بھی غمی میں بھی. اور تیسری چیز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کر لی جائے تو اسلام پر چلنا اور حضور کی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مسابقہ ہوتا تھا, کمپٹیشن عشق نبوی میں. کس بات پر؟ کہ مجھے حضور سے زیادہ تعلق ہے. ہم لوگ دنیا میں کمپٹیشن کرتے ہیں جی, تجارت میں, کاروبار میں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک تاجر حضرت مفتی صاحب کے پاس ہر سال ملاقات کے لیے آتا تھا, اور ہر سال ایک جملہ بولتا تھا کہ حضرت اس سال تجارت میں 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا. کبھی آ کر کہتا حضرت اس سال 3 لاکھ کا نقصان ہوا, کبھی کہتا حضرت اس سال 7 لاکھ کا نقصان ہو گیا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اس کو میں پوچھوں تو صحیح کہ تیرا کاروبار ہے کیا, اور اگر یہ جمتا نہیں تو کاروبار بدل دے, کوئی اور طریقہ اختیار کر. تو حضرت نے پوچھا کہ تیرا کاروبار کیا اور یہ ہر سال نقصان کیوں ہوتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا, حضرت اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تجارت کا تو ایک انداز لے کر چلتے ہیں کہ اس سال اتنے لاکھ روپے کمانا ہے. مثلا پہلے سے ٹارگیٹ ہے 20 لاکھ روپے کمانا ہے. سال کا اینڈنگ آ گیا اور اس اختتام پر ہم نے حساب کیا تو پتہ چلا کہ 20 لاکھ کا میں ٹارگیٹ لے کر چلا ہوں, 15 لاکھ روپے میں کما پایا نفع, 5 لاکھ کم ملا. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ معاملہ ہمارا عبادتوں میں ہونا چاہیے کہ اگر پچھلے سال ہم نے اتنی نمازیں پڑھی تھی نوافل اور اس سال نہیں پڑھ پایا تو نقصان یہ ہونا چاہیے کہ عبادت میں کمی آ گئی. صحابہ کرام, میں آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. صحابہ کرام عشق نبوی میں کمپٹیشن کرتے تھے. حضور کے ساتھ ہمیں زیادہ تعلق, وہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ تعلق. بخاری شریف کی ایک حدیث میں سناتا ہوں. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر کا بیان جہاں ذکر کیا ہے وہاں اس روایت کو ذکر کیا ہے.
حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابیہ ہے جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہے۔ نمبر 1 ہجرت حبشہ، اور پھر حبشہ سے دریائی راستے سے مدینہ منورہ پہنچی ہے، اور ان کے ساتھ یمن سے کچھ لوگ اور بھی شریک ہوئے تھے جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو یہ ایک لشکر آ گیا، ایک جماعت آ گئی کشتی میں بیٹھ کر، دریائی راستے سے بیٹھ کر، اور دریائی سفر طے کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ خیبر کی لڑائی مکمل ہو چکی تھی، اور حضرت اسما بنت عمیس مکے سے نکلی تھی، حبشہ پہنچی تھی، اور حبشہ سے کئی سالوں کے بعد مدینہ منورہ، تو کئی ان کی سہیلیاں ایسی تھی جن سے کئی سالوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ سوچا کہ چلو ذرا مل لیں لوگوں سے، سہیلیوں سے ملاقات کر لیں۔ تو وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی۔ حضرت حفصہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور زوجہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المؤمنین میں سے اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچی۔ اب 2 لوگ وہاں بیٹھے ہیں، 2 عورتیں، حضرت اسما اور حضرت حفصہ، اور اچانک حضرت حفصہ کے والد گرامی حضرت عمر کی آمد ہوئی۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت لی، گھر کے اندر حاضر ہوئے، پتہ چلا کوئی اور عورت بھی ہے، تو پوچھا کہ من ہذہ، یہ کون عورت ہے؟ تو حضرت حفصہ نے بتلایا اسما بنت عمیس ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آل حبشیہ، یہ وہی عورت ہے جو حبشہ سے یہاں آئی ہے؟ آل بحریہ، یہ وہی عورت ہے جو سمندری راستے سے سفر کر کے آئی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے کہا ہاں وہی عورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نحن احق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکم، اے اسما بنت عمیس تمہارے مقابلے میں ہم رسول اللہ کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی ہمیں حضور سے زیادہ تعلق ہے۔ تم تو حبشہ چلے گئے تھے، کتنے سالوں دور رہے، ہم تو ہر وقت حضور کے ساتھ رہے، مکے میں تھے تو ساتھ تھے، مدینہ آ گئے تو ساتھ ہیں، ہم حضور سے جدا نہیں ہوئے۔ تم تو کتنے سالوں حضور سے الگ رہ کر تم نے زندگی گزاری۔ حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ عمر آپ یہ کہتے ہو کہ آپ حضور کے زیادہ حقدار ہو؟ ہم حضور کے زیادہ حقدار ہیں، یہ ہے کمپٹیشن۔ حضور کے تم حقدار نہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ تم نے حضور کے ساتھ زندگی گزاری، تمہارے بھوکوں کو حضور کھانا کھلاتے تھے، تمہارے جاہلوں کو حضور علم سکھاتے تھے، ہم تو دور دراز کی زمین میں حضور کے عشق میں تڑپتے تھے، دور دراز کی زمین میں تھے، حضور کا دیدار بھی نہیں نصیب ہوتا تھا، اور حضور کی محبت میں اور تڑپ میں آج سفر کر کے آئے ہیں۔ اور حضرت اسما کہتی ہے عمر تم یہ کہتے ہو کہ تم رسول اللہ کے زیادہ حقدار ہو، اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں ایک گھونٹ پانی نہیں پیوں گی، ایک لقمہ کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ اس بات کا فیصلہ میں حضور سے نہ کروا لوں کہ ہم میں سے کون زیادہ حقدار۔ یہ مسئلہ پہنچا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں۔ ہمارے درمیان کس کس کی محبت میں جھگڑا ہوتا ہے، ہم کس کی محبت میں جھگڑے کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ محبت ہے ہمارے درمیان؟ اللہ تعالیٰ سے اس درجہ محبت؟ ہمارے مولانا ذوالفقار نقشبندی نے ذکر کیا ہے کہ 2 بوڑھے آپس میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے، اور اچانک دونوں کے درمیان اس بات پر لڑائی ہو گئی کہ ایک بوڑھا یہ کہنے لگا اللہ میرا ہے، دوسرا کہنے لگا نہیں اللہ میرا ہے، وہ کہنے لگا نہیں اللہ میرا ہے، اس پر لڑائی ہو رہی ہے دونوں کے درمیان۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ 2 بچے آپس میں جب یہ بات کرتے ہیں کہ میں ابا کا بیٹا ہوں، اور دوسرا کہتا ہے نہیں میں امی کا ہوں، امی میری ہے، وہ کہتا ہے ابا میرا ہے، ہوتا ہے نا ہر گھر میں۔ تو یہ امی اور ابو کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے اگر یہ جھگڑا کرتے ہیں، انہیں بچپن سے یہ تعلیم دی جائے کہ نہیں بیٹا یہ کہو کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ ہمارے ہیں۔ حضور نے یہی
یہی تعلیم احد کے موقع پر جس کا اشارہ میں صرف کر دیتا ہوں کہ ان سے کہہ دو کہ لنا مولا ولا مولا لکم، اللہ ہمارے ہیں، تمہارے پاس مولا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت اسماء بے چین ہو گئی، پہنچ گئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی آپ کو پتہ ہے عمر یہ کہتے ہیں کہ نحن احق بکم، ہم حضور کے زیادہ حقدار ہیں، تم زیادہ حقدار نہیں ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، حضرت عمر کا مقام بڑا ہے حضرت اسماء کے مقابلے میں، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے اقوال وحی بنے ہیں، یہ ساری جگہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن اس ہجرت کے معاملے میں حضور نے فیصلہ فرمایا، اسماء اور اسماء کے ساتھ جو لوگ سفر کر کے آئے ہیں ہجرت کے میدان میں، وہ عمر سے میرے زیادہ حقدار ہیں۔ عمر دوسرے نمبر پر، یہ پہلے نمبر پر ہے، عمر دوسرے نمبر پر اور یہ پہلے نمبر پر ہے۔ تو یہ تقابل ہوتا تھا ان حضرات کے یہاں۔ میرے بھائیوں، یہ تین باتیں آپ کے سامنے ذکر کی، اللہ کو اپنا بنا لیجئے، اللہ کے اتارے ہوئے قانون اسلام پر عمل کر لیجئے، اور اس قانون پر چل کر بتلانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتار لیجئے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ قبر میں پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون؟ تو اگر پہلی بات پر ہم نے عمل کیا ہے تو جواب آسان ہوگا، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہونے والا ہے، تیرا دین، تیرا مذہب کیا ہے؟ اگر ہم اس قانون پر چلے ہیں جواب آسان ہوگا، میرا مذہب اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال حضور کے بارے میں ہونے والا ہے، اگر ہم نے آپ سے تعلق قائم کیا ہے جواب آسان ہوگا کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، اب انشاءاللہ حلقے لگیں گے تعلیمی، جس میں کچھ باتیں سکھائی جائے گی۔ اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔